This call is now being recorded. الحمدللہ This call رب is now العالمین taking notes. والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. قال المصنف رحمہ اللہ تبارک وتعالی وإیانا المسألة السابعہ وقت النیت فی الصوم وحکمها. روزے میں نیت کا وقت اور اس کا حکم، یعنی کس وقت روزے میں نیت یا روزے کے لیے نیت کس وقت کرنی ہے اور نیت کرنے کا حکم کیا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کریں گے. اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ عبادتوں کے قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے نیت التقرب. نیت التقرب کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں میں. نیت التقرب یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں، چاہے روزہ ہے چاہے نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے. ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت ہم کریں. اس کو کہتے ہیں نیت التقرب، اللہ سے قربت حاصل کرنا. اور اللہ سے قربت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کو راضی کر کے. اللہ کو راضی کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور دوسرا ہے نیت التعین. نیت التعین، تعین کا مطلب کون سا عمل کر رہے ہیں وہ متعین کرنا. فرض روزہ ہے کہ نفل روزہ ہے، اسی طرح سے فرض نماز پڑھ رہے ہیں کہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عبادتوں کا طریقہ ایک جیسا ہے. نفل بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، فرض نماز بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، نفل روزہ بھی ویسے ہی رکھنا ہے، فرض روزہ بھی ویسے ہی رکھنا ہے. کہ نفل روزہ میں کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے کہ صرف کھا نہیں سکتے ہیں پی سکتے ہیں؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. جن چیزوں سے فرض روزہ ٹوٹ جائے گا ان چیزوں سے نفل روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس کی تعین کرنی ہے کہ ہم کون سا روزہ رکھ رہے ہیں یا کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت فجر کی سنت ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ فجر کا فرض نماز ہے. دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن فرق کیسے ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے. تو نیت کی بڑی اہمیت ہے. اور جب سے لوگوں نے اسلام کو لاجک کے طور پہ سمجھنا شروع کیا تو عبادتوں کے اندر ان لوگوں نے لاجک تلاشنا شروع کر دیا. اب جیسے آپ دیکھیے گا رمضان کا مہینہ آئے گا تو کینسر کے اوپر یہ ریسرچ ہوا ہے، تو آدمی کے ڈائٹنگ کا یہ اچھا موقع ہے، آپ اپنے وزن کو خوب کما سکتے ہیں اس میں، اور اس میں جو ہے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں اتنا دیر آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس سے اس کا لیور یہ ہو جائے گا، تو فیٹی لیور کم ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، تو چلاں ہو جائے گا. ہر طرح کی باتیں آتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے قطع نظر اللہ نے عبادت کی جتنی طریقے رکھے ہیں اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیاوی فائدوں کو مقصود نہیں بنایا ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. ہم اس نیت سے عبادت کو انجام دیں گے. باقی جو اس کے فائدے ہیں وہ ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے، اس کے لیے ہم کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزہ ہم رکھیں گے تو خود بخود بھوکے رہیں گے، اور بھوکے رہیں گے تو پیٹ کے آنتوں کو یا ہضم کرنے کے یا میٹابولزم جس کو کہتے ہیں اس سسٹم کو آرام ملے گا اتنے دیر تک. تو ظاہر ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. وہ ہم نیت کریں گے تب بھی حاصل ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی حاصل ہوگا. لیکن وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، مقصود نہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں اب تو رمضان آ رہا ہے نا، ہمیں 10 کلو وزن کم کرنا ہے اس میں، اور اسی کو اپنا جو ہے ٹارگٹ بنا لے. وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کی تقرب کے لیے روزہ رکھیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھیے. باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ وہ چیزیں خود بخود اللہ سبحانہ و تعالی حاصل کر دے گا، عطا کر دے گا. اتنی چیزیں یاد رکھنی ہیں پہلے. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف یجب علی الصائم ان ینوی الصیام. روزہ رکھنے والے کے اوپر واجب ہے
یہ دیکھیے واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے. وہی رکن من ارکان ہی کما مضى، اور یہ روزے کی نیتوں، روزے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نیت کرنا، جیسے کہ بات گزر چکی ہے آپ کے سامنے جہاں پہ ارکان کا ذکر ہوا تھا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس کے اوپر دلیل ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کے قبولیت کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کر رہا ہے. وینویھا من اللیل فی الصیام الواجب، اگر واجب روزہ رکھ رہا ہے، فرض روزہ رکھ رہا ہے تو رات ہی میں اس کو نیت کرنی ہوگی، ہے نا. وینویھا من اللیل فی الصیام الواجب کصوم رمضان والکفارہ والقضاء والنذر، اگر رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تب بھی رات میں نیت کرنی ہے، کفارے کا رکھ رہا ہے تب بھی، کیونکہ یہ واجب روزہ ہے کفارہ. اور قضا کیوں کر رہے ہیں؟ فرض روزہ جس کا چھوٹا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو بعد میں قضا کریں گے. تو فرض کی قضا کا حکم بھی فرض ہی ہوگا، تو ایسی صورت میں اس میں بھی رات میں نیت کرنی ہے. اور نظر یہ بھی واجب ہے، تو اس کی نیت بھی، اس روزے کی نیت بھی رات میں کرنی پڑے گی. ولو قبل الفجر بدقیقۃ واحدہ، اگرچہ فجر سے پہلے یعنی سحری کے ختم ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی آدمی کر لے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر، جو آدمی رات کے وقت، باتا یبیتو رات گزارنا، یعنی جو آدمی نیت کی حالت میں رمضان کی رات نہ گزارے فجر سے پہلے تک، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے. پھر یہ فرض روزوں کے لیے ہے، رات میں ہی نیت کرنی ہے. مثلا ایک خاتون ہے اور اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا تھا، لیکن وہ 5 منٹ پہلے، سحری سے 5 منٹ پہلے وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ گئی. اب اس وقت اس کو نیت کر لینی ہے روزہ کی، اگرچہ اس نے غسل وغیرہ نہیں کیا ہے تب بھی نیت کر لے روزہ کی، اور وہ روزہ کنٹینیو کرے، اور پھر اس کے بعد غسل کر لے، فجر کی نماز پڑھے. جی کہتے ہیں فمن نوا صوما فی النہار، جو دن میں روزے کی نیت کرے، ولم یطعم شیئا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، لم یجزئہ، تو یہ روزہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، الا فی صوم التطوع، مگر یہ کہ وہ جو ہے نفل روزہ ہو تب. اب روزے کی 2 قسمیں ہیں، فرض روزہ اور نفل روزہ. فرض روزے کے لیے رات میں نیت شرط ہے، سحری سے پہلے نیت کر لینی. اچھا، نیت کے کیا الفاظ ہیں؟ نویت ان اصوم غدا صوم رمضان، یہ پڑھنا چاہیے. طرح طرح کی نیتیں کیلنڈروں کے اندر لگا کر کے لوگ چھاپ کر کے تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ کرنا ہے؟ اب دیکھیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نویتو، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، نویتو ان اصوم غدن، یہ نیت ہے. غد کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کل کے دن کو. جیسے میں اگر کل کلاس میں نہیں آؤں تو میں کہوں گا کہ انی لا احضر غدن، میں کل کلاس میں حاضر نہیں ہوں گا. جی سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر چھٹی لینی ہے آپ کہہ سکتے ہیں انی لا احضر غدن، میں کل کلاس میں نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گی. غدن مانے کل، اور یہاں نیت کب ہو رہی ہے؟ آج کے روزے کی. ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ چاند کے اعتبار سے دن کی ابتدا مغرب کے بعد سے ہو جاتی ہے، یعنی اگر چاند کا اعتبار کریں تو دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جی پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے.
تو اب آپ کہہ رہے ہیں آج مثلا بدھ کا دن ہے اور آج کا روزہ آپ نے رات میں رکھا ہے، آج روزے سے ہے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں. اب آپ رات میں کہہ رہے ہیں، کیا کہا آپ نے سحری سے پہلے؟ نویت ان اصوم غدن، میں کل روزہ رکھوں گا. تو یہ غدن کہنا بدھ کے دن کے لیے ہوا یا جمعرات کے دن کے لیے ہوا؟ کس کے لیے ہوا بتائیے؟ لکھ سکتے ہیں آپ، میسج کر سکتے ہیں. کس کے لیے ہوا نویت ان اصوم غدن؟ جمعرات کے لیے ہوا. بدھ کے بعد جمعرات آ رہا ہے، تو یہ بدھ کے دن کے روزے کی نیت کہاں گئی پھر؟ ٹیکنیکلی طور پہ بھی یہ پڑھنا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اس کا دھیان رکھیں. اس طرح سے نیت الفاظ کے ذریعے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مغرب کے بعد سے ہی، چاند نظر آنے کے بعد سے ہی آدمی تیاری شروع کر دیتا ہے، تراویح کے لیے نکلنا ہے. اس کے بعد سحری میں کیا کرنا ہے؟ کوئی بریڈ لے کر آتا ہے، کوئی کیلا لے کر آتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے، جو جو کھانا چاہتا ہے. صبح میں ہم کیا بنائیں گے، ہاں فجر میں ہم لوگ کیا کھائیں گے، اس کی تیاری انسان شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو تیاریاں ہیں یہی اس کی نیت ہے. اب دل میں ہمارا ارادہ ہے تب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لے کر آئیں، ہم وہ لے کر آئیں، ہم ایسا کریں، ہم ویسا کریں، دودھ منگائیں تو یہ منگائیں تو وہ منگائیں. یہ ساری چیزیں نیت دل کے اندر موجود ہوتا ہے. دل کے ارادے کا نام ہے نیت. زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت کی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. اور بدعت سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، کیونکہ بدعتوں کو کرنے سے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کا عمل ناقابل قبول ہوتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو ہم ان بدعتوں کو انجام دے کر کے اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بدعتوں کو انجام دے کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. اب ایک آدمی ہے جو رات کو سویا، یہاں کہہ رہے ہیں مصنف فمن نوا صوما فی النہار، رات کو سویا، صبح بیدار ہوا، فجر کی نماز پڑھا، پھر سو گیا، سو کر کے اٹھا 10 بجے 11 بجے. اب دیکھ رہا ہے کہ آدھا دن تو اب نکل ہی گیا ہے، آدھا سے کچھ کم، تو اب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. نیت کر لی اس نے نفل روزے کی، تو اس کا نفل روزہ ہو جائے گا، لیکن فرض روزہ نہیں ہوگا. فرض روزہ اس کا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا فرض روزہ کا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے رات میں نیت نہیں کی ہے. کہتے ہیں الا فی صوم التطوع فیجوز بنیت النہار، دن کے نیت سے بھی آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے. اذا لم یطعم شیئا من اکل او شرب، جیسے کل جمعرات کا دن ہے اور آپ نے جو ہے اس وقت، کل جمعرات ہے کہ منگل ہے جی؟ بدھ ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں. آج رات کو سوئے، صبح بیدار ہوا، فجر پڑھ کر کے پھر سو گیا، اور پھر 11 بجے کے قریب بیدار ہوا. اب چاہ کہ اب جمعرات کا دن ہے، نفل روزے کا دن ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں. رکھ سکتا ہے وہ روزہ، اگر اس نے
صبح سے یعنی سحری کے بعد سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کی دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ایک دن. فقال هل عندکم من شیء، کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں. قال انی صائم اذن، انی اذن صائم، آپ نے کہا کہ تب میں روزے سے ہوں. اما صیام الواجب، رہی بات واجب روزے کی، فلا ينعقد بنیت النہار، دن میں اگر کوئی آدمی نیت کرے تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا. ولا بد فیہ من نیت اللیل، رات کو نیت کرنا یہ ضروری ہے. کیا ہر روزے کے لیے، یعنی رمضان میں 30 روزہ یا 29 روزہ رکھیں گے مہینے بھر کا، تو کیا ہر روزے کے لیے ہر روز نیت کرنی ضروری ہے؟ یہ مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں مصنف وَتَكْفِي نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فی بدایت رمضان، رمضان کی ابتدا میں آپ نے ایک نیت کر لی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. لجمیع الشہر، پورے مہینے کے لیے. پہلے دن روزہ کی جو نیت کی تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پورے رمضان کا ہم روزہ رکھیں گے، تو پورے مہینے کے لیے یہ نیت کافی ہے. وَيُسْتَحَبُّ تَجْدِيدَهَا فی کل یوم، لیکن ہر روز اگر اس کی تجدید کر لیں تو یہ مستحب ہے عمل. لیکن اس درمیان میں اگر کسی وجہ سے آپ نے روزے کو چھوڑا ہے، ترک کر گیا ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے 5 روزہ رکھنے کے بعد بیمار پڑ گئے، اس کے بعد آپ نے 3-4 روزے چھوڑ دیے، اب آپ کہیں گے کہ ہم نے شروع میں تو نیت کر لی تھی، اب یہ نیت کافی ہو جائے گی، نہیں ہوگی. پھر سے آپ کو جب آپ روزے کی ابتدا کر رہے ہیں روزے چھوڑنے کے بعد تو یہاں پھر سے نیت کرنی پڑے گی. اگر درمیان میں انقطاع ہو جائے تو نیت کی تجدید واجب ہے، اور اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو واجب نہیں ہے، ہر روز نیت کر لینا مستحب ہے. کوئی بیمار پڑ گیا یا سفر کی وجہ سے کسی نے روزے کو ترک کر دیا بیچ میں، تو ایسی صورت میں جب پھر وہ دوبارہ روزہ رکھے گا، مثلا 5 روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا، پھر 4 روزے اس نے چھوڑ دیے، پھر 10ویں دن سے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کو نیت کرنی پڑے گی دوبارہ. لیکن اگر کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے تو پہلے دن کی جو نیت ہے وہ آخری دن کی نیت تک کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ روز کے روزے کی روز نیت کرے تو یہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے ایسا. امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں. الباب الثانی، دوسرا باب، فی الاعذار المبیحۃ للفطر، وہ کون سے عذر ہیں کہ جن کی موجودگی میں روزہ چھوڑ دینا، افطار کر دینا مباح اور جائز ہوتا ہے نا. ومفطرات الصائم، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو مصنف یہاں بیان کر رہے ہیں. وفیہ مسئلتان، اور اس میں 2 مسئلے ہیں. المسئلۃ الاولی الاعذار المبیحہ للفطر فی رمضان، رمضان میں وہ کون سا عذر ہے جو کسی انسان کے ساتھ پیش آ جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو افطار کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، روزے کو توڑ دینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، یا روزہ چھوڑ دینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اول، سب سے پہلے، المرض والکبر، پہلی چیز بیماری، اور دوسرا بڑھاپا، بزرگی، بڑھاپے کا آ جانا. فیجوز للمریض، مریض کے لیے جائز ہے، الذی یرجا برؤہ الفطر، جس کے شفا یابی کی امید ہے وہ روزہ چھوڑ دے. بیمار پڑ گیا، سخت بیماری میں آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، چھوڑ دے روزہ. فَإِذَا بَرِيَ، جب وہ شفا یاب ہو جائے، وجب علیہ قضاء الایام التي افطرها، تو اس کے اوپر ان دنوں کے یا ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی یہ واجب ہے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تم میں کا جو مریض ہے، او علی سفرین، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، او علی سفرین وترک الصوم، یہاں یہ مخفی ہے جی، یا فمن کان منکم مریضا او علی سفرین ولم یصم،
اور اس نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں میں، دوسرے دنوں میں اس روزے کی گنتی پوری کر لے، چھوٹے ہوئے روزے کو مکمل کر لے۔ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں کا جو آدمی رمضان کے روزے کو پائے یا اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو آدمی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں میں، دوسرے دنوں میں وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی مکمل کرے۔ کہتے ہیں والمرض الذی یرخص معه فی الفطر وهو المرض الذی یشق علی المریض الصیام بسببہ، وہ بیماری جس میں مریض کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کے ساتھ روزہ رکھنے میں مشقت ہو مریض کے لیے۔ ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا مثلا، ڈاکٹر نے کہا کہ ہر 5 گھنٹے میں، ہر 6 گھنٹے میں آپ کو دوا لینی ہے، اور دوا جو ہے بڑی بڑی پاورفل دوا ہے، بغیر کھائے پیے دوا نہیں لے سکتے، تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا ہے؟ روزہ چھوڑ دینا ہے۔ ویسے بھی اگر دوائی کھائے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لہذا اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی ایسی بیماری جو روزے میں مشقت کا سبب ہو۔ لیکن ایک آدمی ہلکا پھلکا بیمار ہے، سر میں درد ہے، تو سر میں درد تو عام طور پہ لوگوں کو ہوا کرتا ہے، تو یہ الاعذار المبیحہ للفطر میں نہیں آئے گا۔ سر کا درد ہونا، ہلکا پھلکا جسم میں درد ہے تو کہا کہ روزہ اس سے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اما المریض الذی لا یرجی برؤہ، کہا کہ وہ مریض جس کے شفا یابی کی امید نہیں ہے، یعنی ایسی بیماری لگ گئی کہ عام طور پہ اس بیماری سے شفا یابی نہیں ملتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تو کہتے ہیں اما المریض الذی لا یرجی برؤہ، وہ مریض جس کے شفا یابی کی امید نہیں ہے، او العاجز عن الصیام عجزا مستمرا، یا ایک آدمی لگاتار روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا، کیوں؟ بڑھاپے کی وجہ سے، کل کبیر، جیسا کہ کوئی آدمی بڑھاپا کے عمر کو پہنچ گیا، فإنہ یفطر، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے۔ ولا یجب علیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے، انما تلزمہ الفدیہ، وہ اس آدمی کے اوپر فدیہ لازم ہوگا، بأن یطعم عن کل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کا قول، لأن اللہ عز وجل، کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جعل الاطعام معادلا للصیام، اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کو روزے کے برابر قرار دیا ہے، حیث کان التخیر بینہما فی اول ما فرض الصیام، جب شروع میں روزہ فرض کیا گیا تھا تو لوگوں کو اس کا اختیار دیا گیا تھا، فتعین ان یکون بدلا عنہ عند العذر، تو اب جو ہے یہ بات متعین ہو گیا کہ جس آدمی کے پاس عذر ہے وہ فدیہ دے گا۔ دیکھیے ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، مطلب وعلی الذین لا یطیقونہ، وعلی الذین لا یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کیا کریں گے؟ کہا کہ اطعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، وہ فدیہ دیں گے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں کا جو آدمی رمضان کے مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اب یہ جو تخیر تھی، یعنی ایک آدمی ابتدائی اسلام میں یا تو روزہ رکھتا یا نہیں تو فدیہ دے کر کے چھٹی کر لیتا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو منسوخ کر دیا، اختیار کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ اب تم کو روزہ رکھنا ہی ہوگا، فرض ہو گیا روزہ، پورے طور پر متعین ہو گیا۔
تو اب جو اطعام کا حکم ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا کہ اب فدیہ کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اکثر اہل علم جس کو کہہ رہے ہیں یقول الامام البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فقد اطعم انس بعدما کبر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ مسکین کو کھانا دیا کرتے تھے، عامن او عامین، 1 سال یا 2 سال کا روزہ انہوں نے چھوڑ دیا بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، عن کل یوم مسکینہ، ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ، بوڑھے اور بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ لا یستطیعان ان یصوما، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فیطعما مکان کل یوم مسکینا، تو ہر روز 1 مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ سمجھ گئے؟ یعنی وہ آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ فَيُطْعِمُ الْعَاجِزِ عَنِ الصِّيَامِ عَجْزًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، تو وہ آدمی جو روزے سے عاجز ہو گیا، اس طرح سے عاجز ہو گیا کہ وہ اب شفا یابی کی امید نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو گیا تو ظاہر ہے اب دوبارہ تو جوان نہیں ہوگا، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ اس میں شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ہر دن کے بدلے میں عن کل یوم مسکینہ، ہر دن کے بدلے میں 1 مسکین کو دے گا نصف ساع، اور نصف ساع من برن، چاہے وہ گیہوں دے، او تمرن یا کھجور دے، او ارزن یا چاول دے، او نحویہا یا اس کے علاوہ جو چیز ہے، من قوت البلد، جو شہر کا کھانا ہے، عام طور پہ جس کو لوگ خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو دے۔ ومقدار الساع کیلوان و ربع، تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ساع کی مقدار 2 کیلو اور ربع ہے، یعنی 2 کیلو 250 گرام، تو اب اس اعتبار سے یا 2 کیلو ربع انہوں نے کہا یا نصف ہونا چاہیے، نصف تقریباً 2.5 کیلو، تو کہتے ہیں کہ اب ان کے نزدیک یہ 2 کیلو 250 گرام ہوگا بہرحال، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا سا کتنا ہوگا؟ آدھا سا بنے گا 1 کیلو 125 گرام، 1 کیلو 125 گرام یا 1125 گرام، وہ کیا کرے گا؟ دے گا ہر روزے کے بدلے میں چاول یا گیہوں یا اس طرح کی کوئی چیز جو کھانا ہو عام طور پہ شہر والوں کا یا جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے لوگوں کا۔ وہ انسام المریض، کہا کہ اگر حالت مرض میں بھی اگر مریض روزہ رکھ لے، صح صیامہ، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، وہ اجزاءہ، اور اس کے جانب سے کفایت کر جائے گا، اس کے جانب سے وہ روزہ کفایت کر جائے گا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے، سفر کے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔